انہوں نے کیا کیا کہ جو صلح ہوئی تھی اس کو کرٹیسائز کر کے باہر رکھ کے جو جھگڑا ہوا تھا اس کو اندر رکھ لیا. تو میں تو ساتھی اسی کو کہتا ہوں جو صلح ہونے کے بعد بھی کیا کرے, صلح ہونے کے بعد جھگڑا کرے. ایک بات تو ختم ہو گئی, ایک بار انہوں نے صلح کر لی اور پھر اس کے بعد دوبارہ لڑائی کرنا نہیں بنتا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں, دونوں کی آپس میں بات ہوئی, آپس میں بحث ہوئی, لیکن ان کا کوئی بھی ایسی بات نہیں بنی. انہوں نے اس طرح نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ ہماری زبان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے, اور ہم بولیں گے, کیا کریں گے, بولیں گے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں. تم کس چیز کی بات کرتے ہو؟ تم اس ابو بکر کی بات کرتے ہو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرا. غار ثور کی اتنی بڑی چڑھائی, اتنی بڑی بلندی پہ اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر غار ثور پر چڑھتے گئے. نبی علیہ السلام کہتے گئے رک جا ابو بکر رک جا, یہی غار ثور ہے میرے یار, یہی غار ثور ہے. لیکن آج ہم صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ آج ہماری کوئی رشتہ دار بہن بھائی سے لڑائی جھگڑا کرے, ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا. ہم صحابہ کرام کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ ابو بکر کون؟ ابو بکر گلی گلی نگر نگر, ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر, ابو بکر. دوستو یہ بات طے شدہ ہے کہ جن کے پاس صحابہ نہیں ہے ان کے پاس سنت نہیں ہے, ان کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے, ان کے پاس اصلی کلمہ نہیں ہے, ان کے پاس دیکھو دین ہی نہیں ہے. جن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میرے بعد, نبی کے بعد صحابہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ راستے پر چلو. کون ابو بکر وہ پہلا صحابی, وہ پہلا مددگار. کون؟ ابو بکر نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. ابو بکر جس نے سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا. ابو بکر جو سب سے پہلے مومن کہلایا. ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی کہلایا. ابو بکر جس نے 40,000 دینار آقا کو دیے. ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کروایا. ابو بکر جس نے امیر بن مغیرہ کو آزاد کرایا. ابو بکر جس چل کے جو نبی علیہ السلام چل کے جس کے دروازے پر گئے. ابو بکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں, سانپ سنتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہاں ملیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں مدینے چلے جاؤ. وہ غار ثور میں جا کر 70 سوراخ کرتا ہے, 700 سال تک انتظار کرتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام اسے نہیں ملتے ہیں. جب نبی علیہ السلام غار کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جا کر صفائی کر کے اپنی سر کی چادر اتار کے پھاڑ کے سب سوراخ 70 سوراخ کو بند کر 79 سوراخ کو بند کر کے ایک سوراخ جو بچ جاتا ہے اس میں اپنی ایڑی رکھ کر نبی علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. نبی علیہ السلام جب اندر آتے ہیں, ایک جو سوراخ بچا تھا اس میں اپنی ایڑی کو رکھا. ایڑی کو رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام کو بلایا, اپنے قمیض مبارک اتار کر گود میں اس کو رکھا, اس کا سرانا بنا کر نبی علیہ السلام کو کہا کہ نبی علیہ السلام اب آپ آرام کیجئے, آرام فرمائیے. جب نبی علیہ السلام اپنے سر اقدس کو ابو بکر صدیق کی گود میں رکھتے ہیں, گود میں رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام آرام فرماتے ہیں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کے ساتھ, جیسے ایک بندے کے سامنے کتاب پڑھی ہے, میں اس کو آرام سے دیکھ رہا ہوں, کبھی ایک پیج کو دیکھ رہا ہوں, کبھی دوسرے کو دیکھ رہا ہوں, کبھی ایک کو دیکھ رہا ہوں, کبھی دوسرے کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح ابو بکر کبھی نبی علیہ السلام کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں, کبھی داڑھی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جب سانپ نے ڈنک مارا, وہ دانت میں آتا نا جو کالا ناگ ڈنک مارے ہلائے نہ جو ایڑی کو, نبی کے ساتھ روزے پہ وہ پہلے دار رہتے ہیں. جب ایک ڈنک مارا ابو بکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا, دوسرا ڈنک مارا ابو بکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا. جب ڈنک مارتا گیا تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے, نبوت کے چہرے پہ پڑے نبی علیہ السلام کے. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹا ہے. کون ابو بکر؟ جس کی ایڑی پر نبی علیہ السلام نے اپنا دعا مبارک لگایا.
میری جان صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو روزے میں روزے کے بدین آج بھی صحابہ ہیں، آقا کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، وہ دیکھ لو ابو بکر عثمان والی بھائی بھائی صحابہ ہیں۔ تو دوستو ہم